السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں طیب عثمان فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹف ٹیکنیکل اینڈ بلاگ۔ ناظرین، کافی عرصہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع نہ ملا، کچھ مصروفیت تھی تو ویڈیو نہ بنا سکا، لیکن آج ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کل کی ڈیٹ میں یا پرسوں کی ڈیٹ کے اندر ہمارے پرائم منسٹر جو وزیر اعظم ہیں، جو اس وقت عارضی طور پر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے جیسے ہی یونیورسٹی کا دورہ کیا، وہ تو اپنی پبلک سٹی کے سلسلہ میں گئے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے وہاں پہ دورہ کیا، دورے کے دوران اب اسٹوڈنٹس پڑے ہوئے تھے، کیونکہ آج کل نوجوان حضرات ہمارے جو صحافی ہیں نا، یہ مجھے ان کے ساتھ یہ شکوہ ہے کہ وہ اوریجنلٹی کو کبھی بھی نہ پوچھتے ہیں۔ جہاں پہ ان کی ٹی آر پی بڑھتی ہے، جہاں ان کے چینل کی مطلب جو ہے نا پبلک سٹی ہوتی ہے، وہ اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسے سوال کسی اینکر کے کرنے کے تھے ہی نہیں، اور نہ اس میں ہمت تھی کہ وہ یہ کر سکتا ہو۔ یہ آج کی نوجوان نیشن ہی کر سکتی ہے کہ وزیر اعظم کو سامنے بٹھا کر پوچھ سکتی ہے کہ آپ 50 منٹ لیٹ کیوں آئے، جب سر سب سے پہلے تو سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے، طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے، اساتذہ انتظار کر رہے ہیں، اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے۔ بچے اپنی کلاسیں ایک دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر، بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو، اسے علم کی عزت نہیں، یا پھر مجھے لگا کہ شاید علم کی عزت نہیں۔ پرائم منسٹر ہی 50 منٹ لیٹ آئے گا تو کیا اسٹوڈنٹس ٹائم پہ پہنچیں گے؟ کیا ہمارے باقی ادارے ٹائم پہ چلیں گے؟ پھر ہمیں کسی اور سے شکوہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ہمارے پرائم منسٹر ہی ٹائم کی پابندی نہیں کرنے والے۔ تو ناظرین، یہ بڑے زبردست دلچسپ واقعات ہے، اور میں انشاءاللہ ساتھ وہ کلپس لگاؤں گا۔ بڑے زبردست سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر نا کچھ سوالات ایسے بھی کیے گئے ہیں۔ اب کرسچین برادری کی طرف سے سوال تھا کہ پوری آبادی کو جلا دیا گیا، لیکن آپ نے اس پر کیا مطلب ایکشن لیا، اور اس کے دورانیے میں اس کے لیے عدالت آپ نے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم چرچ کے لیے اتنے پیسے دیں گے۔ یہ لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ، لیکن اس پر ایک بات کروں گا کہ یہ صرف کرسچین لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جب کسی مسجد پر، کسی بھی اسلامک پلیٹ فارم پر، کوئی بھی ہو، ریلیجیس پلیٹ فارم کوئی بھی ہو، جب اس پر ایسا کوئی حملہ ہو، کوئی بھی ایسا نقصان ہو، تو صرف اس کے بارے میں نہیں سوچنا کہ اب یہ کرسچین برادری ہے تو اس کو بھی مطلب جو ہے نا ہم نے پروٹوکول دینا ہے کیونکہ ہمارے ووٹس ہیں، نہ، بلکہ آپ نے ہر ایک ریلیجیس جو پلیٹ فارم ہے، جو ایک ریلیجیس مطلب ادارہ ہے، اس کا اگر کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ چلیں۔ آج مہنگائی کے دور کے اندر آپ مجھے بتائیں، گھر چلانا مشکل ہے، تو کیا ان جو مساجد ہیں، ان کی فنڈنگ کیا یہ حکومت کا ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ حکومت تو باقاعدہ اور کیا کریں، اس سے بڑھ کر اوقاف لگا دیے، جو چندہ آ رہا ہے وہ بھی لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو چیزیں ہیں نا، بڑی زبردست سوالات ہوئے انوار الحق کاکڑ صاحب سے، اور ایسے ہی ہونے چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ نوجوان ایسے ہی سوالات کرتے رہیں گے۔ اور اب سوشل میڈیا پر میری یہ اپنے جو جتنے صحافی حضرات دوست ہیں، ان سے یہ میری التماس ہے کہ آپ نے وہ بنوتی سوالات جو وہ آپ سے کہتے ہیں وہ نہیں کرنے، یہی سوالات آپ نے باقاعدہ ہر ایک جو ہمارا کیا کہتے ہیں نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، اس سے ہر ایک سے آپ نے یہ سوالات پوچھنے ہیں۔ کوئی بھی وزیر ہو، وزیر داخلہ ہو، وزیر خارجہ ہو، جو بھی ہو، آپ نے ہر ایک سے یہ سوالات پوچھنے ہیں کہ کیا اب ہر معاملے کے اندر پاکستان جو ہے نا، پاکستان فوج فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یہاں میں چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب سے مخاطب ہوں کہ انہوں نے، ویسے تو ہم ہر 14 اگست ہو، 6 ستمبر ہو، مختلف جو تہوار ہیں ان کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم بڑی اپنا پاور شو کرتے ہیں، ہمارے پاس جہاز فلاں ہے، ہمارے جو وہ کیا نام ہے، جو کمانڈر ہیں، کیپٹنز ہیں، ان کی جو مطلب صلاحیتیں شو کرواتے ہیں۔ تو کیا ہماری وہ صلاحیتیں اسی طرح رکھنے کے لیے تھی؟ فلسطین کے مسئلے پر کیوں نہیں چلی یہ صلاحیتیں؟ کیوں خاموش ہے عالم کفر اکٹھا ہو کے فلسطین پر جھپٹ چکا ہے، اور عالم اسلام انتظار میں بیٹھا ہوا ہے؟ قدم بڑھاؤ تم، یہ اگر مقدس کام تم نے کر لیا نا، پاکستانی افواج نے قدم بڑھا دیا، میں کہتا ہوں 157 ملکوں کی افواج آئے گی،
پھر عالم کفر کے اندر کوئی سکت باقی نہیں رہ سکتی کہ وہ فلسطین کے معاملے میں آگے بڑھ سکے. وہ فنڈنگ تک آپ کی نہیں پہنچنے دے رہے، باقی باتیں تو بعد کی ہیں، وہ فنڈنگ تک آپ کی نہیں پہنچنے دے رہے. کس کام کی یہ ہماری فوج، کس کام کے ہمارے یہ میزائل جو ہم آئے دن نئے بناتے جا رہے ہیں، راکٹ کس کام کے، جب یہ اپنی امت مسلمہ کی رکھوالی نہیں کر سکتے، اپنے قبلہ اول کی رکھوالی نہیں کر سکتے. قبلہ اول کے جانے والے تمام رستوں کو بند کر دیا جاتا ہے. ڈیلی ویجز پر ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں. کیا ان کا حق نہیں تھا کہ وہ اپنی ریاست کے اندر آزاد رہیں؟ یہاں پہ ہم غلام نہیں ہیں کہ نعرے پاکستان کے اندر لگائے جاتے ہیں. کیا وہ کوئی غلام ہے کہ اپنی ریاست کے اندر آزاد نہیں رہ سکتے؟ عالم کفر جب اکٹھا ہو چکا ہے تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں؟ مجھے کسی اور ملک کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں ہے. میں اپنے اس ملک کا ذمہ دار ہوں، ایک شہری ہوں. ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اس بات کا مطالبہ کر سکتے ہیں. ہم مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہماری افواج کہاں سوئی ہوئی ہے، ہمارے جو جتنے بھی وزیر ہیں وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں، سوائے دو چار سیاسی پارٹیوں کے ایک دو رہنماؤں کے علاوہ. صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں کام نہیں ہونے والا میرے بھائی. یہ قدم حکومتی پارٹی کو اٹھانا پڑے گا، فلسطین کے لیے جانا پڑے گا. یار جب افغانستان جیسا کنگلا ملک اس کی امریکہ کی جو ہے مقابلہ کر سکتا ہے، جس کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ناظرین، یہ انہی سوالات کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.